إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. انما یہ سپرلیٹو والے آخری ورڈک جب اللہ کی آتی ہے تو انما کا کلمہ استعمال ہوتا ہے. جس طرح ہمارے دلوں میں بھی ہوتا ہے یہ مسجد کا مجاور ہے، یہ مسجد کی بڑی خدمت کرتا ہے، یہ متولی ہے اور اس کے نے بڑی محنت کی ہے. یہ سارے اعمال اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے جب تک وہ صاحب تقوی مومن نہ ہو. تو یہاں بھی کہا جا رہا ہے بے شک اب کون ہو سکتے ہیں ان کے مجاور؟ یعمرو کہ مسجدوں کا انتظام انصرام کریں، عبادت اور طواف کرنے کا اہتمام کریں. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ کن کی ذمہ داری ہو سکتی ہے؟ مساجد اللہ، اللہ کی مساجد کا، من آمن اس کی تعریف کی جا رہی. پہلی بات کہ وہ ایمان لائے، آمن وہ ایمان لائے ہوں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور روز قیامت پر. آخری دن تو قیامت کا دن ہے، اس لیے یوم دن، آخری دن یعنی روز قیامت پر وہ ایمان لائے ہوں. وَأَقَامَ الصَّلَاةِ وَأَقَامَ انہوں نے نماز کو قائم کیا ہو. وَآتَ الزَّكَاةِ اور نظام زکوٰۃ کو بھی انہوں نے قائم کیا ہو. وَلَمْ يَخْشَى واو کے معنی اور لم کا مطلب نہیں یخشا. اصل میں تو آخر پہ چھوٹی یہ آنی چاہیے تھی لیکن لم کی وجہ سے وہ حذف ہو گئی. لم یخشا خشیا یخشا نہیں ڈرے الا اللہ سوائے اللہ سے، اور اللہ کے علاوہ وہ پھر کسی سے ڈرے بھی نہیں. فعسا پھر پس عسا ممکن ہے، اولئک امید ہے کہ وہ آئین کہ یکون یہ فعل مضارع کی علامت، واو الف جمع کی علامت، باقی تو کون ہماری زبان کا کلمہ رہ گیا ہونا کے معنی میں. ان یکون کہ وہ سب ہوں من المہتدین، من سے المہتد ہدایت یافتہ. یہ نون آخر پہ تو جمع کی علامت لگ گئی. ہدا یہدی تو کہتے ہیں نا، ہدا اس نے ہدایت دی، میم لگ گیا والے کے معنی، ہدایت والے یعنی ہدایت یافتہ. یا نون جمع کی علامت لگ گئی. من المہتدین کہ وہ ہدایت والے ہوں. انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ. یہ شرائط رکھی. اللہ کی مسجدوں کے آباد کار یعنی مجاور اور خادم وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخر کو مانیں. اچھا یہاں پہ اللہ اور روز آخر کیا کہ بات چھوڑ دی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملائکہ کو مانیں یا نہ مانیں اور کتابوں کو مانیں یا نہ مانیں، نہیں، وہ سارا ماننا ہے. پہلی اور آخری بات کہہ کر اللہ جل شانہ نے پوری ایمانیات کی بات کی ہے. اور نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. انہی سے توقع ہے کہ یہ سیدھی راہ چلیں گے. انہی سے توقع ہے، ممکن ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں. ان آیات کو ایک دفعہ پھر تلاوت خود کیجیے، عربی و مبین پڑھتے ہوئے دیکھیے کیا بات پوری اندر اتر رہی ہے؟ کیا یہ اردو کے سانچے میں ڈھلتی گئی ہیں عبارتیں؟ اگر بات سمجھ آنی شروع ہو گئی تو الحمدللہ یہی ہمارا ہدف ہے اور یہ ہدف پورا ہو گیا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر. الف لام